علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کی بات کی جائے، وفا کی بات کی جائے، تو جس رات کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کا ارادہ فرمایا اور کفار آپ کے ناپاک قتل کے ارادے سے اسلحہ اٹھا کر آپ کے دروازے کے باہر کھڑے تھے، آپ کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے علی، آج آپ میرے بستر پر سو جائیں، صبح اٹھنا اور لوگوں کی امانتیں واپس کر کے کچھ دن تک آپ بھی میرے پاس آ جانا۔ اب حضرت مولا کائنات کے لیے ایک بڑا امتحان تھا کہ بھائی پتہ ہو کہ گھر کے باہر کفار جو ہیں وہ اسلحہ لے کے کھڑے ہیں، خون کے پیاسے کھڑے ہیں، تو حضرت مولا کائنات کے لیے ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے محبت اور جان نثاری کا ثبوت دیا، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بستر پر آرام کرنے لگے، اور ادھر سے میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام دشمنوں کے پاس سے ہو کر گزر گئے، لیکن ان کو اس بات کا علم تک نہ ہوا۔ وجہ کیا تھی؟ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر سورہ یاسین کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصَرُونَ، یعنی ان کے آگے اور ان کے پیچھے دیوار حائل کر دی گئی، تو یوں ہم نے ان کو اوپر سے ڈھانک دیا، یعنی میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے اور پیچھے رب ذوالجلال نے دیوار جو ہے وہ ڈال دی اور ان کو اوپر سے ڈھانک دیا، تو گویا وہ کچھ نہیں دیکھ سکتے، لہذا کافروں کو میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام بالکل نظر نہیں آئے، تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے آنکھوں کے سامنے گویا وہ دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس سے ہو کر چلے گئے، چنانچہ ساری رات گزر گئی۔ جب صبح ہوئی، صبح ہونے کا وقت قریب آیا، تو وہ کفار جو تھے وہ کہنے لگے کہ یہ نبی تو تہجد سے کئی حصہ پہلے اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، آج کیا وجہ ہے کہ یہ اپنے بستر سے اٹھ ہی نہیں رہے؟ تو انہوں نے کیا کیا، دروازہ توڑ کر وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر کے اندر داخل ہوئے۔ جب اندر داخل ہوئے تو جا کے دیکھا کہ بستر بھی وہی ہے اور اس کے اندر آرام بھی کوئی کر رہا ہے۔ جب اوپر سے کپڑا ہٹایا تو کیا دیکھتے ہیں، وہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نہیں بلکہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ہیں، وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اب کفار جو تھے وہ حیران رہ گئے، ہکے بکے رہ گئے کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے نبی کہاں ہیں؟ تو حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ساری رات گھر کے باہر محاصرہ تم نے کیا ہوا تھا، تلواریں لے کے تم کھڑے تھے اور پوچھ مجھ سے رہے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، پوچھ مجھ سے رہے ہو کہ میرے آقا کہاں ہیں۔ جہاں سے بھی رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کفار مکر کرتے ہیں اور اللہ رب العزت نے بھی خفیہ تدبیر فرمائی، اور وہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے کہ اس نے اپنے محبوب کو باحفاظت وہاں سے نکال کر غار حرا کی طرف بھیج دیا۔ اب جب کفار نے حضرت مولا کائنات سے پوچھا تو آپ فرمانے لگے کہ مجھے تو نہیں پتا، باہر تم کھڑے تھے، مجھے کیا پتا وہ کہاں گئے؟ تو جب کفار کو یہ تعجب ہوا اور پھر آخر کار وہ وہاں سے چلے گئے، کچھ دن گزرے، حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ بھی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ اب اس عظیم واقعے سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی کہ حضرت مولا کائنات نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وفا کا ہمیں سبق دیا، ہمیں درس دیا کہ اے لوگو، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جان نثاری کا وقت قریب آ جائے تو عظیم سعادت سمجھا کرو اپنے آقا پر اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے۔ اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلا کر ہجرت فرما گئے تھے تو اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہم الصلاۃ والتسلیمات کو حکم دیا کہ اے میرے فرشتوں جاؤ اور میرے پیارے رسول کے پیارے علی کی حفاظت کرو، میرے پیارے رسول کے پیارے علی کی حفاظت کرو۔ تو حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے سر کی طرف کھڑے ہو گئے اور حضرت میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی کے پاؤں کی طرف کھڑے ہو گئے اور بلند آواز سے یہ ندا کی اور خوشی کے ساتھ یہ اعلان کیا کہ اے علی بن طالب، آج تمہارے جیسا کوئی نہیں ہے
اللہ رب العزت نے تمہاری اس جان نثاری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما لیا ہے۔ اور جب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ پہنچے نا، تو لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ اے مولا کائنات، کیا آپ کو اس وقت خوف نہیں آیا تھا کہ باہر کافر جو ہے وہ خون کے پیاسے کھڑے تھے اور تلواریں لے کے کھڑے تھے، کیا آپ کو اس وقت ڈر نہیں لگا؟ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آج سے پہلے میں کبھی ایسی سکون کی نیند نہیں سویا جیسا میں اس رات کو سویا تھا۔ پہلی راتیں بھی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے تھے، لیکن سوچنے کی بات ہے کہ بھائی باہر کافر کھڑے ہیں، لیکن مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں سکون کی نیند سویا۔ پوچھا وجہ کیا ہے؟ کیا آپ کو ڈر نہیں لگا کہ کفار آ جائیں گے، کہیں آپ کو شہید کر دیں گے؟ حضرت مولا کائنات کا عقیدہ سنیے، آپ کا نظریہ سنیے۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یہ میں نے اپنے دماغ کے اندر سوچا کہ علی کو کسی اور رات تو موت آ سکتی ہے، لیکن آج کی رات علی مر نہیں سکتا۔ پوچھا وجہ کیا ہے؟ فرمایا میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا تھا، اے علی صبح اٹھنا، اے علی صبح اٹھنا، اٹھ کر لوگوں کی امانتیں بھی واپس کرنا اور پھر میرے پاس آ جانا۔ تو مجھے پتا تھا علی کسی اور رات تو مر سکتا ہے، آج کی رات علی کو موت نہیں آ سکتی ہے۔ یہ عقیدہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہمیں دیا ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام آنے والے کل کی خبر جانتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم کو پتا تھا علی صبح اٹھے گا، لوگوں کی امانتیں بھی واپس کرے گا اور پھر میرے پاس مدینہ طیبہ بھی پہنچے گا۔